سیاستدان آپ کا اس قرآرض کی گھٹیا ترین مخلوق ہے۔ سیاستدان کا کوئی دین دھرم ایمان نہیں ہوتا۔ دشمن کے ساتھ ہم بستری۔ پاکستانی سیاست سے زیادہ مکروہ، غلیظ اور قابل نفرت چیز پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں ضیاء الحق جیسے منافق سے لے کر ان دو پولیٹیکل پارٹیز نے پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے۔ ان دونوں سے نفرت کے نتیجے میں عمران کو پاپولیرٹی ملی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے آپ کو صاحب کہتے ہوئے وہ عجیب ہے، لیکن مصیبت یہ ہاں مصیبت ہے، کیمرے کے آگے صاحب کہنا پڑتا ہے، بھائیوں کو صاحب کہنا پڑ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں فصل بھائی کہو تو چھوڑو آپ۔ اچھا حسن بھائی یہ بتائیں، یہ جو نہری معاملہ ہے یہ دبے اختلافات جو تھے اب کھلی لفظی جنگ بن چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو وارننگ دے دی ہے کہ ہم حکومت سے علیحدہ بھی ہو جائیں گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ آپ کیسے یہ کام کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یار، ایک بات ہے، جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں کہ یہ قوم کیسی ہے، ہم لوگ کیسے ہیں، ہمارا مزاج کیسا ہے، ہمارا کلچر کیسا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو عید کے چاند پہ متفق نہیں، اذانوں کے ٹائم پہ متفق نہیں۔ لوگوں کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی، میرے جیسے آدمی کے لیے بہت بڑا امتحان، ٹینشن، ٹارچر۔ کیسے اذان کی آواز سے زیادہ کیا کسی مسلمان کے لیے کوئی کون سی کال ہے جو اس سے زیادہ خوبصورت ہو؟ لیکن آپ یقین کرو، میرا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جہاں میں رہتا ہوں یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے اور بہت چھوٹی ہے، آپ کو پتا ہے۔ ابھی ایک بندہ اذان شروع کرتا ہے، اس کے ان لیس دین 30-40 سیکنڈز دوسرا شروع ہو جاتا ہے، پھر تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا قوم ہے یہ؟ کس قسم کے مسلمان ہیں یہ؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ان میں اتنی ڈیسنسی نہیں ہے، اتنا ان کا لیول ذہنی نہیں ہے کہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں۔ 3 مسجدیں ہیں، 5 ٹائم ہم باری باری کر لیا کریں۔ اچھا آپ یہ تو پھر بیچارے مولوی کوئی وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مؤذن۔ سیاستدان آپ کا اس قرآرض کی گھٹیا ترین مخلوق ہے۔ 35 سال میں نے تقریباً کالمز لکھے۔ میرا تو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ لوگ ہی قابل نفرت ہے۔ جب انہوں نے میثاق جمہوریت کیا اس وقت بھی میں نے لکھا کہ یہ میثاق مکمکہ ہے۔ سرداری صاحب کی زبان کاٹ دی، اس کے شریفوں کے جو والد تھے بزرگ میاں شریف، اس کو اٹھا کے ڈالے میں پھینکا اور لے گئے بغیر دوائیوں کے۔ اچھا وہ دن یاد کرو جب ارشاد احمد حقانی صاحب نے مرحوم نے لکھا تھا کہ یہ آپس میں سلو کرنے فلانا کرنے، تو میں نے ایک جملہ لکھا اپنے کالم میں کہ حقانی صاحب آپ کی مت ماری گئی ہے، آپ ریچھ اور کتے کو صلح کرنے کا، مل کے چلنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اس میں ہرنوں کا نقصان ہے، ان کو آپس میں لڑنے دیں۔ اچھا اس وقت تو فرق نہیں پڑا، لیکن اس کے چند سالوں بعد یہ حقانی صاحب نے کالم میں تجویز دی تھی، اس پہ میرا بہت شدید ری ایکشن تھا۔ اس کے چند سالوں بعد ان کو وہ بات سمجھ آ گئی جو ارشاد احمد حقانی نے کی تھی، تو میں نے میثاق جمہوریت کو نام دیا تھا میثاق مکمکہ۔ یہ جیب کترے جیسے علاقے بانٹ لیتے ہیں نا، کہ مثلاً آپ بھی جیب کترے ہو اور میں بھی جیب کترا ہوں، ہم دونوں کے گینگز ہیں، ایک ہفتہ آپ کا ہے ایک ہفتہ میرا ہے۔ So this is what it is basically. Otherwise دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ فلاسفرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ اس کا حل وجود میں نہیں آتا۔ ایسے ہی یہ ٹوینز ہوتے ہیں، ایک پرابلم ہے،
اگر پرابلم پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا حل موجود ہے. اب پرابلم تو میں اور آپ اگر دونوں ہم انفیریئر ہیں اور گھٹیا ہیں اور تھرڈ کلاس ہیں اور ضرورت سے زیادہ خود غرض اور لالچی ہیں تو آپ نے نا وہ جڑواں کی سننی ہے, یعنی ڈائلاگ, مکالمہ. دوسری بات, سیاست دان کا کوئی دین دھرم ایمان نہیں ہوتا سوائے اقتدار کی بھوک کے. کون تھا یزید؟ یہ جناب امیر معاویہ کا بیٹا تھا. امیر معاویہ کون تھا؟ وہ کاتب وحی تھا اور وہ اس ماں باپ کا بیٹا تھا ابو سفیان اور ہند کا, جو بدترین دشمن تھے ہمارے آقا کے. بات سمجھ میں آئی؟ تاریخی طور پہ میں بات غلط تو نہیں کر رہا؟ بالکل. اچھا, یزید کے بیٹے نے کیا کیا؟ اس کے یزید نے, امیر معاویہ کے بیٹے نے, یعنی جس کی دادی اور دادا کو حضور نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا, حالانکہ کلیجہ چبایا تھا امیر حمزہ نے اور حضور بہت روئے تھے. ٹانگیں ان کی پاؤں کی سائڈ پہ برہنہ تھی. میں گھاس کا نام بھول گیا ہوں, بڑی ٹپیکل گھاس ہے عرب ورلڈ کی, وہ ڈال کے پاؤں ڈھکے گئے. اس نے کیا کیا؟ سیاست دان تو اس زمانے کے بھی جس طرح کے ہیں, ہماری جو پونا شام ایک تاریخ ہے تو اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ ہوس اقتدار, انتقام, یہ سارا کچھ. تو یہ بیچارے, تو اس میں دو فیکٹرز, ایک تو بنیادی طور پہ یہ ان دونوں کا میثاق جمہوریت, میثاق مکمکا تھا. ایک خوبصورت فلم ہے انگریزی کی, آپ دیکھیں, سلیپنگ ود دی اینمی. سلیپنگ ود دی اینمی. ہاں, دشمن کے ساتھ ہم بستری, ایک بستر پہ دشمن کے ساتھ. کیا بات ہے, کیا بات. سو اس لیے اس کو کہ بیانات کو سیریس, ان کوئی نہیں سیریس لینا چاہیے. پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں ضیاء الحق جیسے منافق سے لے کر ان دو پولیٹیکل پارٹیز نے پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے. اور آپ کا دانشور بینک کرپٹ ہے, احمق ہے, بے وقوف ہے کہ جی عمران کا کیرزما, عمران کا نیریٹو, what nonsense are you talking about. جب عمران پالیٹکس میں آیا, میں تو ان کا پہلا سیکرٹری انفارمیشن میڈیا ایڈوائزر ہوں, مجھ سے بھلا کون جانتا ہے. وہی میں نے تو اس وقت جو دیا تھا نیریٹو, وہی چلا لفظ بدل کے بعد میں کسی نے منہ ہی نہیں لگایا. لیٹر ہیڈز پہ پی ٹی آئی کے ان دنوں لکھا ہوتا تھا حکم اللہ کا, قانون قرآن کا, رستہ رسول کا اور پاکستان سب پاکستانیوں کا, اس سے بہتر نیریٹو. اچھا, عمران پہ نیریٹو کا بوجھ ڈال. تنظیم اب یہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا, اب بل شٹ. یہ تو بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے جو آپ پی ٹی آئی کو دے رہے ہو. یہ تو منظم ترین بندہ نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا تو ایک آوارہ سی چیز ہے, نہ سر ہے, نہ پیر ہے, نہ آگا ہے, نہ پیچھا ہے. ایسا ایسا گاما ماجا بیٹھا بول رہا ہوتا ہے یا بھونک رہا ہوتا ہے. سو ان دونوں سے نفرت کے نتیجے میں عمران کو پاپولیرٹی ملی. جب اس نے ٹیک آف کیا ہے, اور بات کو سمجھیں, اس سے پہلے تو کسی نے منہ نہیں لگایا. وہ زیادہ نوجوان تھا, ینگ تھا, اس کا شوکت خانم نے آیا تھا, اس کا ورلڈ کپ نے آیا تھا, اس کا نمل یونیورسٹی نہیں تھی, وہ تب تک پوچھا نہیں. بتدریج ہوا یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں ایک خاص جو طبقے ہیں ان میں ان کی نئی جنریشنز جوان ہوئی, سمجھ گئے ہو, اور وہ اس طرح کے پرائیویٹ سکولز میں جانا شروع ہوئے, ٹاٹ سکولوں سے جو بہرحال بہتر تھے اور بہت ہی بہتر تھے. ان میں سے کچھ بہتر ہیں, کچھ بہت ہی بہتر ہیں. یہ جتنے آپ سنتے ہو, نام نہیں لینا چاہ رہا, بیکن ہاؤس کا لوگو میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. میں نے سے مراد میری کمپنی نے. ہمارا پارٹنر کون تھا؟ یہ جو رؤوف نہیں ہے پھرتا ہے ادھر پی ٹی آئی میں. ہم 3 پارٹنر تھے, ایک میں تھا, ایک رؤوف تھا, اور ایک سنتوش بھائی کے, درپن بھائی کے, سلو بھائی کے سب سے چھوٹے بھائی منصور. اچھا, منصور بھائی. ہاں جی. اچھا, یہ ہم تینوں کی کرسٹلز کمیونیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ,
ایک جنرل کی کوٹھی تھی جو ہم نے گراؤنڈ فلور سارا اس کا کرایہ پہ لیا ہوا تھا نہر پہ, مجھے نام بھی یاد آ جائے گا, اس کو پتہ نہیں فاتح لاہور کہتے تھے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, مجھے بھی یاد نہیں. سو یہ جو سیریس میریس, یہ تو ملک کو نہیں سیریس لے رہے, ہم ان کے بیانات کو سیریس لے رہے ہیں. تو جو ان کی آپس کے یہ جو اتحاد ہے, یہ ضرورتوں میں دلالی ہے کیا ہے؟ ڈے ون سے ہوتا کیا ہے؟ پاکستانی سیاست سے زیادہ مکروہ, غلیظ اور قابل نفرت چیز بنی نوع انسان میں شاید ہی کبھی آئی ہو. حالانکہ تاتاری بھی آئے, مغل بھی آئے, جنہوں نے اپنے باپ اندر کیے, اپنے بھائی قتل کیے, یہی آٹومنز میں ہوا, سب کچھ ہوا. ان سے زیادہ غلیظ کوئی. اچھا حسن بھائی, یہ 18ویں ترمیم جو ہے, اب سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال جو بنی ہوئی ہے ملک کی, اس میں 18ویں ترمیم کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں, اس کی قیمت چکا رہے ہیں. یار آپ پھر دیکھو, کل آپ کی جگہ کوئی اور بیٹھ کے مجھ سے پوچھے گا کہ یہ جو پاکستان لے کے رہیں گے, اب پاکستان بن گیا ہوا ہے, آدھا ٹوٹ گیا ہوا ہے, ہم پاکستان بنانے کی قیمت چکا رہے ہیں, وال آف ڈھاکہ کے نتیجے میں چکائی. اب جو پاکستان کا حال ہے, یہ سوچا تھا؟ بات سنیں, میں اس وقت سیکنڈ ایئر کے بعد میں لاہور آ گیا, پنجاب یونیورسٹی میں ایز این انڈر گریجویٹ. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے گورنمنٹ کالج لالپور میں, بڑے خوبصورت شاعر تھے, ان کا نام تھا شور علیق. شور علیق, شعور نہیں, شور علیق. شور علیق, شور علیق. اچھا, اردو کہتے ہیں. ان کا ایک شعر زبان زد عام ہوا کب, جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ میں 67-8 کی بات کرتا ہوں. جھلستے ہوئے ریگزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستاں چھوڑا ہے. واہ, حبیب جالبی دی گل کر رہے ہیں ہم, پورے ملک چ پھردا سی. وہ ایک نظم گاتا تھا, 20 روپیے من آٹا, اس پر بھی احسن ناٹا, صدر ایوب زندہ باد. تنزیہ کہتا تھا, 20 روپیے من آٹا. آج ہنسی نہیں آتی, آج کتنے کا من ہے مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. آج وہ ہزاروں میں ہے. ہزاروں میں. 20 روپیے من اس وقت افورڈ نہیں ہوتے تھے. آٹے سے یاد آیا کہ آئندہ جو یہ کاشتکاروں نے, کسان اتحاد نے گندم منگانے کی جو ہے نا, گندم کی وائی بی جی کے لیے انہوں نے ایک اس سے گریز کرنے کا فیصلہ کیا, اور شاید اس پہ کوئی, تو 1 من گندم کی جو قیمت ہے وہ ایک پیزے کے برابر ہے جی. تو جو اگانے والا ہے وہ بھوکا مر رہا ہے, جو فلور ملوں والے ہیں وہ پکڑے نہیں جا رہے. اسی طرح گنا اگانے والے دربدر ہوتے ہیں, اور جو شوگر ملوں والے ہیں وہ کھربوں پتی ہوتے ہیں. جی, جو کرنٹ اس وقت چل رہا ہے, جو ماتم ہو رہا ہے, جو ہمارا کسان کر رہا ہے. کسان بہت جفاکش ہوتا ہے. ٹریکٹر آ جانے کے بعد بھی اس کی جفاکشی, جس موسم میں وہ جو کچھ کرتا ہے اس کو چھوڑے. یہ ہمارے غیرت مند کسانوں کو بھی خیراتی اور بیکاری بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کا ایک علاج ہے. اور پاکستان بننے سے پہلے علامہ اقبال صاحب نے وہ علاج آپ کو بتا دیا تھا. اب اگر کسی کی غیرت مر گئی ہے یا اس کو یاد نہیں ہے, یہ میرا نہیں ہے, علامہ اقبال صاحب کا. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. علامہ اقبال کو دہشت گرد نہیں, یہ تو ان پڑھ گیا اٹھ کے یہ ایک بات تھی اصولی جو انہوں نے کی, جو ان کا حق ہے, جو جائز, آپ اس کو بھی بہت گھٹیا سی خیرات کی شکل میں اسے دے رہے ہو. یہ مس مینجمنٹ ہے, جو کچھ بھی ہے. یو آر ٹو بی بلیمڈ, حکمرانوں کا. کسان تو کسان ہے, وہ تو اپنا کام کر رہا ہے. جنہوں جو ویٹ گرو کرتے ہیں انہوں نے ویٹ گرو کی ہے, ختم ہو گئی بات. اٹ از یور جاب ٹو میک شیور. اور آپ ان کو خیرات دے رہے ہو کہ جی وہ 5,000 روپے فی ایکڑ شریف, اور چھوڑو, یہ نہیں ہے. اس کو 3 چیزوں سے کنیکٹ کرو. ایک جو میں نے آپ کو کہا ہے, وہ اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. وہ ٹیررسٹ تو نہیں تھے علامہ اقبال, ایک یہ سمبولک بات ہے.
دوسرا اس کو جوڑو 20 روپیے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. ختم ہو گئی بات. 20 روپیے من، 20 روپیے تو شاید کے جی نہ ملتا ہو. نہیں ملتا. اب اس وقت وہ ممکن نہیں. لوگ آبادار تھے، حبیب جالب چیختا پھر رہا تھا پورے پاکستان کے شہروں